الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہیتے شاگرد اپنے چہیتے صحابی اپنے چچا زاد بھائی حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا غلام، اے منّے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیرے تمام امور کی حفاظت کرے گا۔ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، بس یہ ایک جملہ ہی کافی ہے، اس میں سب کچھ آ گیا۔ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کر، یحفظ کا، اللہ تیرے تمام امور کی، اللہ تیرے تمام معاملات کی، اللہ تیرے تمام کاموں کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ
بندہ جب اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. بندہ جب اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا خاص دوست. اور پھر ولایت میں ترقی کرتے کرتے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ اس حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے دین کی حفاظت کرتا ہے اور میرے دین کی حفاظت میں ترقی کرتا ہے اور ترقی کرتے کرتے ولایت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. حضرات محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس شخص کے ہر عضو کی نگرانی کرتا ہوں کہ وہ عضو کوئی غلط کام نہ کرنے پائے، اس لیے کہ اب وہ میرا محبوب ہو گیا ہے. اور جب وہ میرا محبوب ہو گیا ہے تو میں اسے ایسا کام کیسے کرنے دوں گا جو کام اسے جہنم کے قریب کرے. میں اپنے محبوب کو ایسا بول کیسے بولنے دوں گا جو بول اسے جہنم کے قریب کر دے. میں اس کی نگرانی کرتا ہوں، اس کی آنکھوں کی نگرانی، اس کے کانوں کی نگرانی، اس کی زبان کی نگرانی، اس کے ہاتھوں کی نگرانی، اس کے قدموں کی نگرانی، اس کے دماغ کی نگرانی. اب وہ غلط بول نہیں سکتا، غلط سن نہیں سکتا، غلط دیکھ نہیں سکتا، غلط چیز کی طرف اس کے قدم اٹھ نہیں سکتے، غلط چیز کی طرف اس کے ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، اس کا دماغ غلط چیز کو سوچ نہیں سکتا. اب یہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے. احفظ اللہ یحفظ کا، یہ مننے تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. دنیا کی آفتوں سے تیری حفاظت کرے گا، دنیا کی بلاؤں سے تیری حفاظت کرے گا، دنیا کی آزمائشوں سے تیری حفاظت کرے گا، دشمنوں سے تیری حفاظت کرے گا، حاسدوں سے تیری حفاظت کرے گا، فقر سے تیری حفاظت کرے گا، بیماری سے تیری حفاظت کرے گا، جملہ رذائل سے تیری حفاظت کرے گا، حاسد سے بھی حفاظت کرے گا اور حسد سے بھی تیرے دل کی حفاظت کرے گا. شریروں سے تیری حفاظت کرے گا اور شر کو تیری زندگی میں آنے نہیں دے گا. فسادیوں سے تیری حفاظت کرے گا اور تجھے فسادی بننے سے بچائے گا. اللہ کی شان جتنی اونچی ہے حفاظت بھی اتنی ہی اونچی، اور اللہ کی شان جتنی جامع ہے حفاظت بھی اتنی ہی جامع. احفظ اللہ، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر. یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تیرے تمام کاموں کی حفاظت کرے گا، تیرے تمام امور کی حفاظت کرے گا. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو اپنے سامنے پائے. بڑے سے بڑا خوف، بڑے سے بڑا خوف تیری طرف متوجہ ہوگا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. تیرا ذہن خوف سے ہٹ کر اللہ کی طرف منتقل ہو جائے گا کہ مجھے کس چیز کا ڈر، اللہ میرے ساتھ ہے.
ما تقول فی اثنین اللہ ثالثہما۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان احدہم نظر الی قدمیہ لابصرنا، یہ غار کے منہ تک پہنچ چکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نیچے دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے ایسے دو شخصوں کے بارے میں جو صرف دو نہیں ہے، جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اے ابو بکر، میں بھی اللہ کے دین کی حفاظت میں لگا ہوا ہوں، تو بھی اللہ کے دین کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے دین کی حفاظت میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لا تحزن، غم مت کر، لا تخف، ڈر مت، ولا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جو میرے دین کی حفاظت کرتا ہے اور حفاظت کرتے کرتے ترقی کر کے میرا محبوب ہو جاتا ہے تو مقام اس کا اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر مجھے پکارتا ہے، میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری پھوپھی ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی عورت کے ساتھ ذرا تو میں ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ یہ غصہ میرے بھائیوں بہت بری چیز ہے، غصے کو قریب بھی مت آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، غصے سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام مت کرنا۔ غصے کا آنا تو ایک فطری چیز ہے، غصہ تو ایک نعمت ہے، غصہ بڑی چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے۔ غصہ، یہ غصے کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر غصہ ہی نہ ہوتا تو چور کو گھر سے کیسے بھگاتے؟ اگر غصہ ہی نہ آتا تو اپنی ماں کی، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی عصمت اور عزت کی حفاظت کیسے کرتے؟ اگر غصہ ہی نہ ہوتا تو اپنی جان کی حفاظت کیسے کرتے؟ لا تغضب، غصہ مت کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غصے کو آنے ہی مت دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا بے جا استعمال مت کرنا، غصے کو غلط جگہ پہ استعمال مت کرنا۔ غصہ تقاضا کرتا ہے کہ گالی بولو تو گالی مت بولنا، غصہ تقاضا کرتا ہے کہ کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں، ہاتھ مت اٹھانا، غصہ تقاضا کرتا ہے کہ قطع تعلق کر لوں، قطع تعلق مت کرنا، غصہ تقاضا کرتا ہے کہ سب کے سامنے اسے ذلیل کروں، ذلیل مت کرنا، غلط قدم مت اٹھانا۔ غصہ آئے صحیح جگہ پر ہے اس کو خرچ کرو، اجر ملے گا، غصہ آئے غلط جگہ پر ہے اسے دباؤ، اجر ملے گا۔ غصے پہ کنٹرول رکھو، غصے پہ کنٹرول۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پہلوان جو لوگوں کو پچھاڑتا ہے، وہ پہلوان جو لوگوں کو زمین پہ پچھاڑتا ہے، پٹک دیتا ہے، گرا دیتا ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، وہ چیمپئن نہیں ہے۔ چیمپئن اور طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑے۔ غصہ جو غلط کام کا تقاضا کرے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو،
اس وقت وہ غصے کو دبا دے، غصے کے اوپر حاوی ہو جائے، غلط کام کرے نہیں، غلط بولے نہیں۔ غصے کو قریب بھی مت آنے دو۔ بہت سے سالک جو اپنے اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تزکیہ کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، باطن کی جو برائیاں ہیں وہ برائیاں زندگی سے کیسے نکل جائیں اس کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے شیخ سے برابر رابطے میں رہتے ہیں، وہ بار بار یہ شکایت لکھتے ہیں کہ غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے۔ تو بھئی غصے کی چیز پر غصہ تو آنا چاہیے۔ غصہ ہی نہ آئے تو آپ میں اور دیوار میں فرق کیا ہوگا؟ دیوار کو بھی غصہ نہیں آتا، آپ کو بھی غصہ نہیں آتا۔ غصہ سب کو آتا ہے، غصہ سب کو آتا ہے، لیکن جو اللہ والے نہیں ہوتے وہ غصے کے غلام ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غصے کو غلام بناتے ہیں۔ اس لیے ایسا نظر آتا ہے کہ انہیں تو غصہ آتا ہی نہیں ہے، غصہ آتا ہے لیکن کنٹرول۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیلولہ کے وقت پہنچا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ جی فرمائیں۔ بھول گیا۔ اب وہ جانتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف قیلولہ کے وقت سوتے ہیں، اس لیے کہ 40 سال تک تو آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد درس شروع ہو جاتا تھا ظہر تک، ظہر سے پہلے ظہر کے بعد تھوڑا قیلولہ فرماتے تھے اور پھر 24 گھنٹے کام میں رہتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی بستر میں لیٹے ہی ہوں گے کہ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا تو وہی صاحب کھڑے ہیں کہ وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا، ذرا پوچھ لوں؟ کہا جی پوچھ لیجئے۔ میں بھول گیا۔ کوئی بات نہیں، بعد میں پوچھ لینا۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ یہ تو انسان کا فطری تقاضا ہے کہ غصہ آئے گا۔ طبیعت کے خلاف جب کوئی کام ہوگا تو غصہ آئے گا، لیکن غصہ ایسا غلام بن چکا تھا کہ اس بار بار آنے والے کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آدمی غصے ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں نے غصہ دلاؤں، اس لیے وہ بار بار یہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و تحمل کا امتحان لے رہا تھا۔ بالآخر اس نے پوچھا، کہا کہ ہاں اب مجھے یاد آ گیا، پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ 5 6 7 مرتبہ تو یہ کہہ کر کے چلا گیا کہ بھول گیا میں، اور پھر کہا کہ ہاں اب مجھے یاد آ گیا، پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تو امام اعظم تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خشک ہو تو کڑوا اور تر ہو تو میٹھا۔ اگر خشک ہو پاخانہ تو کڑوا، اور اگر تر ہو تو میٹھا۔ تو صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پتہ اس طرح چلا کہ پاخانہ جب خشک ہو جاتا ہے تو اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی، اور جب تر ہوتا ہے تو مکھیاں بیٹھتی، اور مکھیاں میٹھی چیزوں کو پسند کرتی ہے۔ غصے نہیں ہوئی، بالکل پورا کنٹرول۔ یہ ہے پہلوان۔ تو اس شخص نے کہا کہ مان لیا میں نے، میرا اپنے دوست کے ساتھ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، اس میں اس نے یہ کہا کہ روئے زمین پر ابو حنیفہ سے زیادہ
غصے پر کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں اسے غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو تکلیف دی، مجھے معاف کیجیے، لیکن میں ہار گیا. واقعی میرے دوست نے صحیح کہا تھا کہ روئے زمین پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر تحمل والا، غصے کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. غصے میں میرے بھائیو ہم نہ بولنے کی چیز بول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جس کو ہم وہ بولتے ہیں اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے. جو جملہ ہم زبان سے بول رہے ہیں ہمارے دل دماغ میں بھی وہ بات نہیں ہوتی، ایک غصے میں ہم بول دیتے ہیں، بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، ہم بار بار اسے کہتے بھی ہیں کہ بھئی میری وہ مراد نہیں تھی، I didn't mean it. انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ I didn't mean it، میں نے جو بات کہی وہ دل سے نہیں کہی تھی، بس وہ زبان سے نکل گئی تھی. لیکن وہ دل تو شیشے کی طرح ہے، ایک مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے پھر اسے جوڑنا مشکل ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے، تلوار، ہتھیار وغیرہ کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں زخم تھا. لیکن زبان سے دل کو جو زخم پہنچتا ہے وہ زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا، کبھی زخم نہیں بھرتا، وہ داغ رہ جاتا ہے. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن مجید کی کتابت کر رہے تھے. اس زمانے کے سلاطین بھی دین کی خدمت کا کیسا جذبہ رکھتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ رہے تھے کہ میں از اول تا آخر پورا قرآن لکھوں، کسی کو ہدیتاً دوں، کسی مسجد میں وقف کروں، لوگ پڑھیں گے تو میری آخرت بنے گی. وہ لکھ رہے تھے. اور قرآن میں ایک جگہ پر فی ہے 2 مرتبہ آتا ہے، فی ہے. ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، وہ بھی سلطان کے پاس بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے اور ان کی نظر پڑ گئی، حافظ قرآن نہیں تھے وہ. انہوں نے کہا کہ حضور آپ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہ فی ہے 2 مرتبہ آپ نے لکھ دیا ہے، فی ہے 2 مرتبہ لکھ دیا ہے. تو سلطان محمود نے کہا جزاک اللہ، قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر ایک فی ہے کے اوپر دائرہ کھینچ لیا. وہ مطمئن ہو گیا کہ دائرہ کھینچ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اس کی تصحیح ہو جائے گی. اس زمانے کے ورق بھی موٹے موٹے ہوتے تھے، ٹپیکس وغیرہ کا زمانہ نہیں. اگر کسی چیز کو مٹانا ہوتا تھا تو ورق موٹے موٹے ہوتے تھے تو چاقو لیتے تھے اور چاقو سے اس کو صاف کر لیتے تھے ایسے. جب وہ صاحب چلے گئے تو چاقو لیا سلطان محمود نے اور وہ جو دائرہ تھا اسے مٹانا شروع کیا. وہ دائرہ، دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ حافظ قرآن تھے، انہیں پتا تھا کہ یہاں فی ہے 2 مرتبہ ہے. سلطان محمود نے دائرہ کھینچا، اس کے بعد پھر اسے مٹایا. تو کہا حضور یہ زحمت، یہ تکلیف آپ نے کیوں گوارا کی؟ اسے آپ کہہ دیتے کہ یہ صحیح ہے. تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ 4 5 6 7 8 10 آدمیوں کے سامنے جب کسی کی غلطی کی طرف اس کو متوجہ کیا جاتا ہے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے. وہ اس نے مجھے یہ سمجھ کر کہا کہ میری غلطی ہوئی، اور جب میں یہ کہتا کہ نہیں غلطی میری نہیں، غلطی آپ کی ہو رہی ہے، آپ حافظ نہیں ہے، یہاں فی ہے 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے، تو سب کے سامنے وہ تھوڑا پسیج جاتا، شرمندہ ہو جاتا، تھوڑا پانی پانی ہو جاتا کہ میری بے وقوفی. تو اس کے دل پر دھبا آتا. تو سلطان محمود نے کہا کہ ورق پر دائرہ کھینچ کر مٹانا آسان ہے، ایک مومن کے دل پر دھبا آ جائے اسے مٹانا بہت مشکل ہے. ایک مومن کا دل میرے بھائیو بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ ایمان والا دل ہے.
یہ اللہ کی محبت والا دل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا دل ہے، یہ یقین والا دل ہے، یہ معرفت والا دل ہے۔ اس میں پتہ نہیں کیا کیا قیمتی جواہرات اور موتی موجود ہیں۔ یہ دل بہت قیمتی، اسے تکلیف مت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔ آج کل جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اس کا ہمیں احساس نہیں۔ کوئی پاگل ہے بیچارہ، کوئی ذہنی طور پہ کمزور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مفلوق الحال ہے، جہاں دیکھو اسے ستایا جا رہا ہے، جہاں دیکھو اسے ستایا جا رہا ہے۔ کبھی شوہر بیوی کو ستا رہا ہے، کبھی بیوی شوہر کو ستا رہی ہے، ماں باپ اولاد کے لیے وبال بنے ہوئے ہیں، اور کبھی اولاد ماں باپ کے لیے، پڑوسی پڑوسی کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، رشتہ دار رشتہ دار کے لیے، مسلی مسلی کے لیے۔ یہ کیا تماشا ہے میرے بھائیوں؟ سردی تو اسی کو محسوس ہوتی ہے جس کے پاس گدڑی نہ ہو، لحاف نہ ہو، چادر نہ ہو۔ اس وقت ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، اس لیے ہم اسے چھیڑ رہے ہیں، اس لیے ہم اسے چھیڑ رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی میرے بھائیوں، حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ میری والدہ سے میں نے بارہا سنا، اللہ ان کا سایہ طویل کرے، عافیتوں کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، بارہا میں نے سنا، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں نا، ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں اور سیٹل ہو جائیں، ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں بڑے ہو جائیں، سیٹل ہو جائیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کے گھر میں کسی لڑکی یا کسی لڑکے کی کوئی بری خبر آئے تو اس کا ذکر کسی کے سامنے کرنا نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو اس مرحلے سے گزر گئی، میں اس مرحلے سے گزر گیا، اب اگر میں اس کو تماشائی کی نظر سے دیکھوں گا یا دیکھوں گی تو میری اولاد تو، ہماری والدہ یہ کہتی ہیں کہ اولاد ٹھکانے لگ گئی ہے، ابھی نواسے پوتے نواسیاں پوتیاں تو باقی ہیں، قبر میں جانے سے پہلے وہ دن دیکھنا پڑے گا کہ وہی وبال تمہارے گھر میں آئی۔ کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے میرے بھائی، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ ابرار، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون۔ اللہ ہم سب کو جنت میں یہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ جیسے بار بار ہمیں پاناما کی جامع مسجد میں، پاناما کی مدینہ مسجد میں اس کی باتوں کو سننے کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، اس کی رضا کے خاطر جس طرح یہاں جمع کرتا ہے، اللہ ہمیں جنت میں اسی طرح ابرار کے ساتھ جمع فرمائے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، اے قرآن کو پڑھنے والے، یہ ابرار جنت میں ایسی نعمتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ نعمتوں کی تر و تازگی تجھے ان کے چہرے میں نظر آئے گی، چہرہ دیکھتے ہی تو پہچان لے گا کہ یار یہ بڑے مزے میں ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایک ایسی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، ختامہ مسک، اور یہ مہر جو بوتل کے اوپر مہر ہوگی شراب کی بوتل پر، وہ مشک کی مہر ہوگی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور پھر اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک چشمہ بہہ رہا ہوگا جس میں سے پیئیں گے مقرب لوگ۔ یہ ابرار،
بہت اونچے درجے کے اللہ والے. ان کے اوصاف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک وصف یہ ذکر کیا ہے کہ لا یؤذون الذر، کہ ایک شخص ابرار کے مقام پر پہنچ چکا ہے. کیسے پتا چلے گا؟ کیا علامتیں ہیں اس کی؟ کہا کہ ایک علامت اس کی یہ ہے کہ وہ چونٹیوں تک کو تکلیف نہیں پہنچاتے. چونٹیوں تک کو تکلیف نہیں پہنچاتے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو ہم تو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. تو ہم ابرار ہونے سے کتنے دور ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان، تلاوت کرنا آسان، خانقاہ میں چلے جانا آسان، مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلے جانا آسان، دعوت و تبلیغ کے لیے نکل جانا آسان، تسبیح پڑھنا آسان. لیکن میرے بھائیو، دل کے ان رذائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے. اسی وجہ سے دیندار طبقہ باقی سارے کام کرتا ہے، یہ کام نہیں کرتا. خانقاہ میں جانے والے بھی اکثر لوگ خانقاہ میں تو جاتے ہیں لیکن تزکیہ کا کام نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ مشکل کام ہے. اپنے نفس کو دبانا، اپنے نفس کو صاف کرنا، اسے رگڑنا. جماعت میں نکل جاؤ، 40 دن کے لیے آ جاؤ، یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا. اسی لیے بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ رجعنا من الجہاد الاکبر الى الجہاد، من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. یہ جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان نفس کی مخالفت کرے، نفس کو اوپوز کرے، اللہ کی رضا کے خاطر نفس سے وہ کام کروائے جو وہ کرنا نہیں چاہتا. میری غلطی ہو گئی ہے، قاری صاحب سے مجھے معافی مانگ لینی چاہیے. پتہ ہے، دل میں پتہ ہے، لیکن پورا پناہ میں بات کرے گا کہ یار غلطی تو اسی کی تھی، کل تو بہت کود رہا تھا، اچھل رہا تھا، اور آج وہ قاری صاحب کے پاس جا کر معافی مانگ کے آیا کہ میری غلطی ہے. کل ہی قبول کر لیتا تو کیا ہوتا؟ یہ سارے وساوس آتے ہیں کہ میری عزت کا کیا. بس اس موقع پر نفس کو قربان کر کے قاری صاحب کے پاس جا کر یہ کہنا، بلکہ سب کے سامنے یہ کہنا کہ میری غلطی ہے، آپ حق پر ہیں، میں نے قبول کر لیا، معاف کر دیجیے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان نے یہ کہا ہے کہ انسان جب غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ میرے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے. کھلونا، ٹوئی، کھلونے کے ساتھ آپ جو چاہے کرو. تو جب کوئی شخص غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بس اب وہ شیطان جو اس سے کرانا چاہتا ہے کرا لیتا ہے. طلاق بھی دلوا دیتا ہے، ماں باپ کو گالی بھی دلوا دیتا ہے، ماں باپ کی بے عزتی بھی کرا دیتا ہے، علماء کی بے عزتی کرا دیتا ہے، اپنے استاد کی بے عزتی کرا دیتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھے برے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہیں، غصہ نہیں، غصہ نہیں. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے، یعنی کوئی اور بات ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ غصہ نہیں. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ فردد مرارن، اس نے بار بار سوال پوچھا کہ وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ بس نصیحت اگر چاہیے تو یہی ہے،
کہ غصے سے بے قابو مت ہو جانا، غصے پہ کنٹرول رکھنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، زاہد الامت، بڑے اونچے درجے کے صحابی، زاہد الامت، زہد والی زندگی اختیار کر رکھی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، اور اس میں کچھ گرمی ہو گئی اور تو میں ہو گئی اور غصہ سوار ہو گیا، تو زبان سے نہ نکلنے والی بات نکل گئی۔ ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کالی عورت کے بیٹے۔ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں کالے رنگ کے آدمی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ارے چل چل جا، تیری کیا حیثیت ہے، ہم بھی بول دیتے ہیں غصے میں، چل چل جا، تیری کیا حیثیت ہے، کل تو آیا ہوا ہے، آج بڑا بننے آیا۔ ایک کالی عورت کے بیٹے، یعنی یہ کالے آدمی، یہ جملہ زبان سے نکل گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہو گئے، دل بھر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، وہاں سکون مل جاتا تھا ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ بلاؤ ابو ذر کو۔ اعیرتہ بسواد امہ، اے ابو ذر، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے بلال کہ تم نے بلال کو آر دلائی اس کی ماں کے سیاہ رنگ کی وجہ سے؟ تو کہا کہ جی ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، ما حسبت انہ بقی فی صدرک شیء من کبر الجاہلیت، اے ابو ذر، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ زمانے جاہلیت کے تکبر میں سے تیرے اندر اب بھی کچھ موجود ہے۔ میں یہ نہیں سوچ رہا تھا، مجھے یہ گمان نہیں تھا، مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ تیرے دل میں زمانے جاہلیت کا جو تکبر ہوتا تھا، جس میں عرب اپنے آپ کو ایک حبشی سے افضل سمجھتا تھا اور حبشی کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا کچھ مرض تیرے اندر آج بھی موجود ہے۔ اس سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی، اس سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو شیخ کی ضرورت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اتنے اونچے صحابی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، اور ان کے قلب میں ایک روحانی بیماری کا کچھ اثر ہے، اس کا نہ حضرت ابو ذر غفاری کو پتا تھا نہ ان کے شیخ کو پتا تھا، معلوم نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اس لیے کہ عالم غیب صرف اللہ ہے۔ نبی کے سامنے، شیخ کے سامنے مرید جب اپنے حالات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ کل ایسا ہوا، پرسوں ایسا ہوا، گزشتہ مہینے ایسا ہوا، تو اس سے پھر شیخ سمجھتا ہے کہ اس میں کیا بیماری ہے۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہی نہ چلتا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ کیا میری عمر کے اس مرحلے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے؟ یعنی انہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ اب جب پتہ چل گیا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے تو فکر میں پڑ گئے، اور تھے صحابی، اس لیے علاج معالجات جانتے تھے بیماریوں کے، فوراً زمین پر لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے سب کے سامنے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ اے بلال، میری زبان سے جو جملہ غصے میں نکل گیا وہ حقارت والا جملہ تھا کہ تو سیاہ آدمی ہے،
سیاہ اور میں سفید. اس کا علاج ایک ہی ہے کہ سب کے سامنے میرے رخسار کے اوپر اپنا پاؤں رکھ, اپنا پاؤں رکھ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ابو ذر ہو جاتا ہے غصے میں, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں اب زمین پر اپنا رخسار رکھ چکا ہوں, اب میں اٹھاؤں گا نہیں جب تک کہ بلال کا قدم میرے رخسار پہ نہ پڑے. مجبور کیا انہیں. اس کا علاج ضروری ہے. ہم لوگوں کو اپنی روحانی بیماریوں کا علم نہیں, مشائخ سے تعلق جوڑ کر ان روحانی بیماریوں کو معلوم کرنا نہیں چاہتے, اور اگر معلوم ہو جاتی ہے تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اگر قبول کرتے ہیں تو علاج کے لیے تیار نہیں. پھر بھی ہمیں ایسا خیال ہے کہ ہم جنت کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں. اکابر یہاں تشریف لاتے ہیں پناما میں, اور پناما ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. انڈیا سے یہاں تک آنا آسان نہیں ہے. جب انگلینڈ سے یہاں آنا بہت مشکل ہے تو انڈیا سے آنا اور مشکل. پھر بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ تشریف لائے ہیں, فلاں بزرگ تشریف لائے ہیں, فلاں بزرگ تشریف لائے ہیں. یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی رحمت ہے جو پناما والوں پر اترتی ہے. لیکن اگر اس رحمت سے آپ حضرات نے فائدہ نہیں اٹھایا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے. بجائے اس کے کہ آپ تقریر کو تفریح تباہ کے لیے سنیں, مزے لینے کے لیے سنیں, تقریروں کا چسکا جو پڑ گیا ہے, چسکا, اس مزاج کو تبدیل کیجئے میرے بھائیوں. میں بہت درد دل سے آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں. یہ تو ایک اس وقت انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ لوگوں کو تقریروں کا چسکا ہو گیا ہے. لیکن یہ چسکا پناما میں مجھے کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ میرا ملکوں کا سفر ہوتا ہے, ہر جگہ چسکا ہے. ہمارے انگلینڈ میں بھی چسکا. اسی لیے جب ارباب بصیرت, ارباب معرفت, اصحاب دل آتے ہیں, لیکن چونکہ وہ مقرر نہیں ہوتے, خطیب نہیں ہوتے, تو ان کے پروگرام میں مجمع بہت کم ہو جاتا ہے. اور جب کوئی بولنے والا آتا ہے, عمدہ تقریر کرنے والا آتا ہے, اس وقت مجمع بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کانوں کو اچھا لگانے کے لیے تقریروں کو مت سنو, واہ واہ کرنے کے لیے تقریروں کو مت سنو, ٹائم پاس کرنے کے لیے تقریروں کو مت سنو. اس تقریر سننے کے چسکے کو ختم کرو میرے بھائیوں. تقریر اس نیت سے سنو کہ یہ صاحب جو آئے ہوئے ہیں, یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں, بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں جو باتیں ہمیں بتائیں گے, ان باتوں کو میں اپنے لیے آئینہ اور مرر بناؤں گا, اور میں اس میں اپنی شکل کو دیکھوں گا, اور اپنی شکل کو دیکھ کر کے اپنی شکل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. اس نیت سے سنو. اور پھر ان صاحب کے چلے جانے کے بعد گھر جا کر سکون سے ذرا لکھو بیان سننے کے بعد کہ آج ان صاحب نے ایسی کون سی باتیں کی جن کے بارے میں مجھے فکر کرنی چاہیے. عباس علی نماز پڑھتے ہیں اور قاری صاحب نماز نہیں پڑھتے, تو نماز کے بارے میں بیان ہوتا ہے تو عباس علی کو بہت مزہ آتا ہے. عباس علی کو بہت مزہ آتا ہے, اور بار بار قاری صاحب کی طرف دیکھیں گے وہ بیان کے دوران. آپ کو تو غم ہونا چاہیے تھا, آپ کو یہ غم ہونا چاہیے تھا کہ آج کے بیان میں میرے فائدے کی کوئی چیز مجھے نہیں ملی. آج میرا 1 گھنٹے تک بیٹھنا ثواب کے علاوہ اور مجھے کوئی فائدہ نہیں, میری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. آج میں تو, مولانا نے تو آج وہ باتیں کہی جو میری زندگی میں پہلے سے ہے. الحمدللہ, اللہم لک الحمد. کاش کہ کوئی ایسی بات کہتے جو میرے لیے جس میں اصلاح کا پہلو ہوتا, لیکن نہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. اور ایسی بات کہی جائے جو ان کی زندگی میں ہے عیب کی شکل میں, تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ موضوع پر کہاں آ گیا ہے, یہ اس موضوع پہ کہاں آ گئے. اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں
وہ ہمیں چیک کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں، تو گھر آ کر کے ناراض ہوتے ہیں کہ اچھی طرح سے چیک نہیں کیا۔ وہاں خوش کب ہوتے ہیں؟ جب وہ صحت میں کوئی عیب بتاتا ہے کہ آپ کو ٹی بی ہو، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی آج جو ہماری فیس ہے وہ وصول ہو گئی، آج ہمارا ہاسپٹل جانا وصول ہو گیا۔ اس سرجری میں عیب بتلایا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اس سرجری میں عیب بتلایا جاتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ اس سرجری میں جانے کی نیت کیا ہوتی ہے اور اس سرجری میں آنے کی نیت کیا ہوتی ہے۔ یہ میں بہت درد دل سے میرے بھائیوں کہہ رہا ہوں، بہت درد دل سے، کہ آپ اپنے اس مزاج کو تبدیل کیجئے، اس مزاج کو بدلیے۔ آپ یہ انٹرنیشنل عالمی مرض ہو گیا ہے، اسی لیے بہت سے بلانے والے بزرگوں میں بزرگوں کو بلائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں 1 ملی میٹر کا فرق نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تو بلاتے ہیں 2 مقصد کے لیے۔ ایک مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی تقریر بہت اچھی ہے تو ذرا مزہ آئے گا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ذرا حیثیت بھی ہماری بڑی ہو جائے گی کہ ان کے یہاں فلاں بزرگ بھی آئے، فلاں بھی آئے اور فلاں بھی آئے، یہ سب کے ٹھیکیدار ہیں، بزرگوں کے ہم ٹھیکیدار۔ زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہاں کون کس کے یہاں آتا ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں، میں تو اپنے بارے میں واقف ہوں کہ میں احمد بھائی کے یہاں آتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے یہاں کی کوئی بات نہیں۔ یہ انٹرنیشنل پرابلم، ایک شیخ سے بیعت ہیں، دوسرے سے بھی تعلق، تیسرے سے بھی تعلق، چوتھے سے بھی تعلق، مال سب کے پاس ہے، اسے بھی فون، اسے بھی فون، اسے بھی فون، اور فون کر کے پھر ہر ایک سے، آج میں نے فلاں حضرت پر فون کیا تھا، آپ کو سلام کہا ہے، آج میں نے فلاں کو فون کیا۔ لیسٹر میں بھی ایسے ہیں جو مجھے آ کر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو آپ کا سلام کہا ہے، حضرت نے آپ کو سلام کہا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں تھا کہ حضرت کو میرا سلام پہنچانا۔ اپنی ایڈورٹائز میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا فلاں سے بھی تعلق، فلاں سے بھی تعلق، فلاں سے بھی تعلق۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بڑھ کر اور آپ کا تعلق کتنا بڑھ سکتا ہے کسی شیخ کے ساتھ؟ سید المرسلین کی بیٹی، لیکن کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ جہنم سے بچنے کا خود سامان پیدا کرو، اس لیے کہ تمہارا باپ سید المرسلین ہونے کے باوجود بھی اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو قیامت کے دن کام نہیں آ سکے گا۔ یہ شیخ اور وہ شیخ، وہ بھی دنیاوی لالچ اور دنیاوی وجاہت اور دنیاوی عزت کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تعلق رکھو اپنی اصلاح کے لیے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی میں کوئی اخلاص پایا جاتا ہے تو برکت، برکت، حضرت سے تعلق رکھنے سے کیا برکت ہوگی؟ وہ بھی دینی برکت ہے، دنیاوی برکت، بیماری چلی جائے گی، بیماری چلی جائے گی، اولاد نافرمان نہیں ہوگی، مال و دولت میں برکت ہوگی، دکان میں برکت ہوگی۔ فہرست بھی لمبی وہی ہوتی ہے کہ اتنے پوتے ہیں، اتنے نواسے ہیں، دعا فرما دیجئے، بیٹی بیمار ہے اس کے لیے دعا فرما دیجئے، دکان کے لیے دعا کر دیجئے، فیکٹری کے لیے دعا کر، ساری دنیاوی فہرست۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرے اندر فنا بیماری ہے، اندر کی حالت بہت بری ہے، دعا کر دیجئے۔ مفتی محمود رسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اور شاعر بھی بہت بڑے تھے۔ حضرت کا ایک شعر ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، میرے قدم تو قبر کی طرف جا رہے ہیں اور نظر میری ابھی دنیا کی طرف ہے۔ ہم مدینہ مسجد کی طرف جا رہے ہوں تو قدم بھی مدینہ مسجد کی طرف ہوتے ہیں، نظر بھی مدینہ مسجد کی طرف ہوتی ہے۔ تو قبر کی طرف جا رہے ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، قبر قریب ہے تو نظر کس طرف ہونی چاہیے؟ تو مفتی صاحب تو بڑے بزرگ تھے، لیکن تواضع میں حضرت فرماتے ہیں کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہوں کدھر دیکھتا ہوں، جا کدھر رہا ہوں اور دیکھ کدھر رہا ہوں۔ بچوں کے لیے دعائیں کراتے ہیں، بچوں کے لیے، بچوں کے لیے اپنا ٹھکانا بالکل، بچوں کے لیے کہ اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ ارے بھائی اپنے لیے بھی دعا کرا کہ حضرت
میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ دین مقصد ہی نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ دین مقصد نہیں، آخرت مقصد نہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی آئے مقصد نہیں۔ غیبت، بہتان، بدگمانی، حسد، کینہ، لالچ، تکبر، ساری بیماریوں کو ہم نے جگہ دے رکھی ہے اور ان کو چھوڑنے کا نام نہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ربیہ بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی تو میں ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے تکوینی طور پر اس قسم کی چھوٹی موٹی غلطیاں کرائی جاتی تھی تاکہ ہمیں سیکھنا ملے۔ ہم روزانہ غلطیاں کرتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ غلطیاں کرتے ہیں، ان سے زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کوئی غلطی ہو جاتی تھی۔ ان سے ایک آدھ غلطی ہو گئی تو دوسری ان سے کروائی گئی، تیسری ان سے کروائی گئی۔ غلطی ہوگی تو پتہ چلے گا نا۔ اور اس ایک غلطی پر اتنی ندامت ہوتی تھی ان کو، ان کی اتنی شرم آتی تھی کہ وہ ایسی توبہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ اس ایک شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اللہ تعالی شانہ اس کی توبہ کو پوری دنیا والوں پر تقسیم کر دے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ کبھی وہ غلطی، اور وہ بھی کروائی جاتی تھی تاکہ ان کی غلطی سے ہمیں سیکھنا ملے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے امت کو بہت نعمتیں ملی ہیں، بہت نعمتیں ملی ہیں۔ غلطی ہوئی، ندامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اللہ نے آیت نازل کی ان کے بارے میں، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف میرے لیے ہے یا پوری امت کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے نہیں، قیامت تک جس کسی سے بھی تمہاری جیسی غلطی ہو جائے گی اور وہ کام کرے گا جو تم نے کیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ ایسی توبہ وہ کرتے تھے۔ تو ربیہ بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو میں ہو گئی اور وہ ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی۔ دو عورتیں لڑ پڑی تو ایک ربیہ بنت نضر نے مکہ مارا اور دانت گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیس آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصاص ہوگا، دانت کے بدلے میں دانت، دانت کے بدلے میں دانت۔ پہلے تو مصالحت کی کوشش کی گئی کہ دانت اس کا لے کر کیا کرو گے، دانت کی جگہ پر دیت لے لو، کچھ اونٹ مل جائیں گے۔ کہا کہ نہ، ہماری عورت کا دانت ٹوٹا ہے، اس کا بھی دانت ٹوٹنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا یعنی ربیہ بنت نضر کے بھائی انس ابن نضر کو اس کا پتہ چلا۔ کہتے ہیں کہ وہ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہن ربیہ سے غلطی ہو گئی، اب ہو گئی غلطی، اس کا دانت نکالا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ واللہ لا تکسر ثنیۃ الربیع، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری بہن کا دانت نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ یا انس، اے انس، کتاب اللہ القصاص، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ بدلہ ضروری، دانت کے بدلے میں دانت تو نکالنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ یہ لوگ تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ساری کوششیں ہو چکی ہیں۔ لیکن زبان سے یہ بات نکل گئی تھی کہ اللہ کی قسم میری بہن ربیہ کا دانت نہیں نکالا جائے گا، نکل گئی زبان سے بات۔ بغیر سمجھائے وہ لوگ آئے
اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری رائے بدل گئی ہے، ہماری رائے بدل، ہم بدلہ لینا نہیں چاہتے، ہم نے معاف کر دیا۔ اب یہ بھی تھوڑی دیر پہلے ان سے کہا جا رہا تھا کہ بھئی معاف کر دو اور اتنے اونٹ لے لو، کہا کہ نہیں، اونٹ کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو دانت چاہیے۔ ادھر انہوں نے قسم کھائی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ادھر دل بدلا، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ معاف کر دیا، ہم نے نہیں چاہیے ہمیں قصاص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ تعالیٰ شانہ کے بندوں میں سے کچھ محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کر کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اللہ اسے پوری کرتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ وفاداری تو کر کے دیکھ، کہ محمد سے وفا تو نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم نے تم پر دین بھیجا ہے اس کی حفاظت کر کے دیکھو، تم نے اگر حفاظت کی تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ تمہیں سیریا کا مسئلہ پریشان کر رہا ہے، تمہیں یمن کا مسئلہ پریشان کر رہا ہے، تمہیں مسجد اقصیٰ کا مسئلہ پریشان کر رہا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ چھوٹی سی دنیا، یہ کائنات، اس کی حیثیت کیا ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں، لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ بھی تیری، اور قلم جو ہے جو لوح محفوظ میں تقدیر لکھتی ہے وہ بھی تیرا قلم، تو جو تقدیر بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اور اللہ کو بنانے کا طریقہ کہ اس کے دین کی حفاظت کرو۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تیرے سارے کاموں کی اللہ حفاظت کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی حجاج ابن یوسف کے دور میں ہیں، اور حجاج کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اپنے پولیس افسروں کے ساتھ پہنچ گیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے لیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلے، انہوں نے پیچھا کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کی خانقاہ میں گھس گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں چلے گئے، وہ پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچے، اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو سوچا کہ یہ خانقاہ ہی میں گھس گئے ہوں گے۔ تو حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حسن بصری کو دیکھا؟ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ چارپائی بچھائے خانقاہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ہاں ابھی اندر گئے، ابھی اندر گئے۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ بھائی گرفتار کر کے لے آؤ۔ اوپر نیچے کونا کونا چھان مارا، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نظر نہیں آئے۔ کہا کہ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا حجاج نے اور کہا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حسن بصری اندر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر نہیں ہے، بات کیا ہے؟ کہا اندر ہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ کہا نالائقو، اچھی طرح دیکھ کر آؤ، جاؤ۔ اچھی طرح انہوں نے پھر دیکھا، خان کا چھان ماری، لیکن نظر نہیں آئے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، واپس چلا گیا حجاج۔ سمجھ میں نہیں آیا اسے کہ کیا ہوا، کسی پچھلے راستے سے چلے گئے، ایسا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ حبیب عجمی جھوٹ بول رہے ہیں، توریا کر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ جب وہ چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر سے باہر آئے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا ان پر، نظر نہیں آئے۔ وہ باہر آئے اور کہا کہ حضرت آپ کی برکت سے بچ گیا۔
بزرگوں کی برکت سے، حرم شریف کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، دین کی برکت سے، نیکی کی برکت سے آدمی بچ جاتا ہے۔ لیکن یہ برکت جو ہے یہ تو سبب ہے، اصل بچاتا اللہ ہے۔ یہ تو برکت، تو کہا کہ حضرت آپ کی برکت سے بچ گیا، تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ نہ، میری برکت سے نہیں، شریعت مطہرہ کی حفاظت کی برکت سے، شریعت مطہرہ کی حفاظت کی برکت سے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، یہ جو میں نے حفاظت کی، اسے کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کو بچانے کی خاطر میں جھوٹ بولوں، لیکن نہیں، میں نے سچ بولا، اس سچ کی برکت سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ بس میرے بھائیو یہی پیغام ہے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ اب بہت مختصر الفاظ میں اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت ہم کیسے کریں، ورنہ تو سبق ناقص رہے گا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو اب کیا ملے گا، ہر لائن کی حفاظت ہوگی، ہر لائن کی حفاظت، دنیا میں بھی حفاظت، موت کے وقت بھی حفاظت، قبر میں بھی حفاظت، حشر کے دن بھی حفاظت، حساب کے وقت بھی حفاظت، پل صراط پر بھی حفاظت، جہنم سے بھی حفاظت، ہر لائن کی حفاظت ملے گی۔ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو اللہ تمہارے تمام امور کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ نمبر 1، علم حاصل کر کے، علم حاصل کر کے، علم حاصل کر کے۔ دنیا میں علماء موجود ہیں، ان سے کوئی علم لیتا ہی نہیں ہے تو دین تو قبر میں چلا جائے گا، دین محفوظ کیسے رہے گا؟ تو علم پہلے حاصل کرنا ہے، علم حاصل کر کے، دین کی حفاظت کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری۔ اس لیے علماء کے دروس میں بیٹھو، علماء کے دروس میں بیٹھو، درس قرآن، درس حدیث کے عنوان پر جو پروگرام ہوتے ہیں، جمعہ سے پہلے کے بیانات، یہاں جو اکابر تشریف لاتے ہیں ان کے بیانات، اور اس میں اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی نیت کے ساتھ یہ بھی نیت کر لو کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علم حاصل کرنے کی نیت کرو کہ یہ کوئی مولانا صاحب آئے ہیں، ان کے بیان کو ہم سنیں گے علم حاصل کرنے کی نیت سے، اور اچھے اچھے علماء اور بزرگان دین کی لکھی ہوئی کتابوں کو بھی پڑھو علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور جس کا بھی بیان سنو، جس کی بھی کتاب پڑھو، پہلے یہ محقق کر لو کہ یہ علماء حقہ میں سے ہے یا نہیں۔ پہلے تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، اس لیے کہ مسجد میں لوگوں کے بیانات ہوتے تھے، تو مسجد میں تو امام صاحب اسی کو آنے دیں گے جو علماء حقہ میں سے ہوگا۔ لیکن آج کل ہم لوگ خود جاتے ہیں علماء کے پاس، یوٹیوب پر خود جاتے ہیں۔ اب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے علماء حقہ میں سے کون ہے۔ جس کا نظریہ صحیح نہ ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اس کے بیانات نہیں سننے چاہیے۔ آپ اپنے بارے میں کتنے ہی خوش فہمی میں رہے کہ میرا تو عقیدہ بہت مضبوط ہے، میں تو ایسے ہی ذرا مزے لینے کے لیے سن لیتا ہوں، یہ بدعتی کسی عالم کا بیان ہے، مزہ بہت آتا ہے، بہت اچھا بیان کرتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، میں تو ایسے ہی سن لیتا ہوں، اب تک تو کوئی اثر مجھے ہوا نہیں ہے، الحمدللہ 50 بیان تو میں سن چکا ہوں۔ تو ان 50 بیانوں کا اثر کیا ہوا ہے وہ تجھے اس وقت پتا چلے گا جب تیری روح نکل رہی ہوگی، ابھی پتا نہیں چلے گا، ابھی پتا نہیں چلے گا۔ جس کا عقیدہ درست نہیں، جو اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں رکھتا، جس کا عقیدہ صحیح نہیں، جس کا نظریہ صحیح نہیں، اس کے بیانات نہیں سننے چاہیے۔ اور میرے جو نوجوان ساتھی ہیں، خاص طور پہ جو انگلش جانتے ہیں، انہیں اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت
بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کے لیے سند ضروری ہے۔ علم اسی کا معتبر ہے جس کی سند، چین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ وہ چین اگر صحیح ہے، مضبوط ہے، تو علم بھی مضبوط، اور وہ چین اگر ضعیف اور کمزور ہے تو علم بھی کمزور۔ اور ایک ایسا اسکالر ہے کہ بولتا بھی بہت اچھا ہے، نالج بھی بہت لگتا ہے اس کے پاس، لیکن اس کی چین ہی نہیں ہے، اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، سیلف سٹڈی سے اس نے علم حاصل کیا ہے، تو وہ جو کچھ بھی بیان کرتا ہے وہ علم ہے ہی نہیں، وہ علم ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جس کی چین ہی نہیں ہے جو وہاں تک پہنچے، تو وہ سلسلہ ہی نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے۔ اور ہم لوگ رہے جاہل، غیر عالم، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا غلط بول رہا ہے۔ علم حاصل کرو اوتھینٹک ذرائع سے، معتبر ذرائع سے، ریلائبل ذرائع سے علم حاصل کرو۔ حفاظت دین کے لیے ایک چیز یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، اس علم پر پھر عمل کرو۔ علم اور دین ایک ہی چیز ہے۔ یہ جو کہا نا کہ بھئی اے ابن عباس، تو اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے علم کی حفاظت کر۔ ان ھذا العلم دین، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم اور دین ہے ایک ہی چیز ہے، دین علم ہے، علم دین ہے۔ علم آپ سیکھیں گے نہیں تو ضائع ہو جائے گا۔ کیوں ضائع ہو جائے گا؟ اس لیے کہ جن سے لینا ہے ان سے آپ لے نہیں رہے ہیں، وہ قبر میں چلے جائیں گے۔ جب وہ قبر میں چلے جائیں گے تو علم پیچھے چھوڑ کر نہیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو ان کے قبر میں جانے سے پہلے علم لو۔ اب لے لیا آپ نے علم، اب یہ علم کی حفاظت کرنے کے لیے اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس علم پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ علم پر عمل نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں گے۔ بچپن میں آپ حضرات نے مکتب میں کھانے سے پہلے کی دعا سیکھی ہوگی۔ اب میں آپ کو پوچھوں کہ کھانے سے پہلے کی دعا سناؤ تو آپ فوراً کہیں گے کہ بسم اللہ و برکت اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اور مکتب میں آپ نے سب سے پہلا چاند نظر آئے اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اللہم احلہ علینا بالیمن والبرکہ۔ لیکن میں آپ کو پوچھوں گا تو آپ کو یاد نہیں ہوگی۔ کیوں یاد نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ عمل نہیں کرتے۔ علم لینا ہے تاکہ علم ضائع نہ ہو جائے، دین قبر میں نہ چلا جائے۔ لے لیا، لینے کے بعد ہمیں محفوظ کرنا ہے تو ہم آگے پہنچا سکیں گے نا۔ تو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کننا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل، ہم حدیثوں کو لیتے تھے اور لے کر کے ان کو یاد رکھتے تھے۔ کیسے یاد رکھتے تھے؟ بار بار دور کر کے، رٹ کر، کہا کہ نہیں، عمل کر کے، عمل کرتے تھے تو وہ یاد رہ جاتی تھی۔ تو دین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ جن کے پاس علم ہے ان سے لو، جو علم آ جائے اس پہ عمل کرو۔ اب عمل کیا تو علم تو محفوظ ہو گیا آپ کے پاس، لیکن آپ کا اگر انتقال ہو گیا تو وہ علم آپ کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا۔ تو کہا کہ جو علم حاصل کیا ہے اور جس کو آپ نے محفوظ کر کے رکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، تاکہ آپ کے قبر میں جانے سے پہلے آگے والی نسل تک وہ علم پہنچ جاوے اور وہ محفوظ رہے۔ جو ان تین کاموں کو کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس نے اس حکم کو پورا کیا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ اور جب ایسا کیا، یحفظ کا، اب اسے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، علم دین کو، دین کے احکام کو معتبر علماء سے، معتبر کتابوں سے ہمیں سیکھنا ہے۔ میں ان حضرات سے بھی درخواست کروں گا جن کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہے، ان حضرات سے بھی درخواست کروں گا جن کا تعلق مشائخ خانقاہوں سے ہے کہ آپ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اور جن کا نہ دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے، نہ خانقاہوں سے تعلق ہے، ان سے بھی درخواست کروں گا
ہم تو علماء سے بھی کہتے ہیں، اور علماء بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں کہ بھائی علم تو موت تک. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ دوات اور قلم اور ورق لے کر کے کہیں جا رہے ہیں، تو کہا کہ اے احمد بن حنبل کب تک پڑھتے رہو گے، پڑھاتے رہو گے؟ 70 سال کی تو تمہاری عمر ہو گئی. تو کہنے لگے کہ مال محبرت الی المقبرت، یہ کام تو قبر تک کرتا رہوں گا. سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا، اور ساتھ میں عمل تو تھا ہی. اب اس زمانے میں کلچر یہ تھا، کلچر کہ جو طالب علم بن جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم پر عمل کرے گا، اسی لیے تو علم کو حاصل کر رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم آیا علم حاصل کرنے کے لیے، تو جو جگہ تھی وہاں اسے رہنے کے لیے جگہ دے دی. وہ بیچارہ رات کو سو گیا. صبح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بھئی تہجد کے لیے تو یہ اٹھا نہیں، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. یہ تو بورڈنگ میں داخل ہو گیا ہے لیکن تہجد کی نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ مصلی ویسا ہی لپٹا ہوا تھا اور جگ میں پانی ویسا ہی تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ رجل یطلب العلم ولم یکن لہ ورد باللیل. بہت عجیب بات ہے کہ ایک طالب علم اور رات کے اس کے معمولات کچھ بھی نہیں، طالب علم ہے اور عمل کچھ نہیں. تہجد فرض ہے، تہجد واجب ہے، تہجد نہ پڑھنے والا گنہگار ہوتا ہے، لیکن افسوس ہوا کہ طالب علم اور رات کے اس کے کچھ معمولات نہیں، یعنی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. علم حاصل کرنا ہے، علم پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ جو ہماری دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے، اس میں دین سکھایا نہیں جاتا، اس میں گھر گھر جا کر، گلی گلی جا کر، شہر شہر جا کر، ملک ملک جا کر لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے اس بات کی جس کی میں نے آپ کو ترغیب دی. ان کو دلوں میں فکر پیدا کی جاتی ہے کہ آپ اگر اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں تو دین پر آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں تو دین پر آ جاؤ. دین پر آؤ گے تو اللہ کی حفاظت ملے گی. جب یہ دعوت و تبلیغ والے گھر گھر جا کر، قریہ قریہ جا کر لوگوں کے دلوں میں یہ فکر پیدا کرتے ہیں، تو اس فکر کے نتیجے میں پھر لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عمل نہیں ہو سکتا تو مشائخ سے بیعت ہو کر ان کی رہنمائی میں زندگی میں عمل کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پھر یہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کام میرے بھائیوں ہمیں کرنے ہیں، سارے کام ہمارے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ جتنی ہمیں توفیق دے، جتنی ابیلٹی ہمارے پاس ہو، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. چلو بھائی، اب مہمان کا بھی تو حق ہے نا، بہت دنوں کے بعد آیا ہوا ہوں. پہلے تو میں یہ کہتا تھا کہ ایک جماعت ہمیں دے دو انگلینڈ کی، تاکہ میں حبیب صاحب کو جا کر کہہ سکوں. اور پوچھتے تھے مجھے کہ پاناما میں کیا ہوا، تو میں کہتا تھا کہ انہوں نے ایک جماعت انگلینڈ کے لیے دے دی. بہت خوش ہوتے تھے، دعائیں دیتے تھے. وہ بھی چلے گئے، ہمارے یہاں جو بڑے امیر صاحب تھے وہ بھی چلے گئے، آپ کے یہاں کے امیر صاحب بھی چلے گئے. دونوں کامیاب زندگی گزار کر چلے گئے، اور دونوں سے محبت تھی، دونوں محبوب تھے، دونوں بہت یاد آتے ہیں. آج بھی پتہ نہیں پورا دن میں کتنی مرتبہ امیر صاحب یاد آئے ہوں گے. میرے بھائیوں بس یہی ہے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. میں مفتی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ کیسے کیسے لوگوں کی قابل رشک موت ہے. میں نے کہا آپ کی والدہ کی موت کی خبر سن کر کے بہت حیرت میں پڑ گیا کہ کیسی موت اللہ نے نصیب فرمائی. لیکن میں نے کہا آج کل یہ بھی ایک مرض ہے کہ لوگ بہت بڑھ چڑھ کر کے تذکرہ کرتے ہیں مرنے والے کا، بہت بڑھ چڑھ کر. تو میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ وہ مولوی احمد بھٹے گئے ہوئے ہیں اور مجھے ملنے کے لیے آنے والے ہیں، تو اس وقت تک تو بھی خاموش ہی رہو کہ موت کیسے واقع ہوئی، ان کو پوچھوں گا. جب مولوی احمد آئے اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو عینی گواہ، ہماری دادی جب نماز پڑھ رہی تھی تو میں وہاں مصلی کے پاس بیٹھا تھا، اور 2 رکعت انہوں نے ادا کی اور اتحیات میں بیٹھی، اور اتحیات میں یعنی فرض نماز پڑھتے ہوئے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ نے
یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. اور تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی سوچو, میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ بھٹے میں رہنے والی ایک دیہاتی عورت کا اس حالت میں انتقال ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جس حالت میں مرتا ہے اللہ اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھاتے ہیں. یہ عورت التحیات کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی. اور دیکھو مجھے کسی نے کہا نہیں ہے, ہو سکتا ہے میرے ذہن میں بھی یہ بات نہ آتی, یہ بات ہے, یہ کیا کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا تذکرہ کراتے ہیں مرنے کے بعد. دیکھو مرنے کے بعد آج ہم امیر صاحب کا بھی یہاں بیٹھ کے تذکرہ کر رہے ہیں, حافظ پٹیل صاحب کا بھی کر رہے ہیں, مفتی صاحب کی والدہ کا بھی تذکرہ. یہ اچھی علامتیں ہیں, یہ سائنز ہے. یقین کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آخرت کا معاملہ ہے, لیکن سائنز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایسا تذکرہ ان لوگوں کا کراتے ہیں تو ضرور مقبول ہوں گے. تو بھئی اپنی آخرت کی فکر کر کے اپنے اوقات کو ذرا آگے پیچھے کر کے اپنا نام لکھوائیں. جو تقاضے ہیں مولانا افضل صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اس کے مطابق اپنا نام لکھوائیں. ہمارے بھائی ساتھی مولانا نے تفصیل سے ہمارے سامنے بات رکھ دی. الحمدللہ 4 مہینے کی جماعت بھی جاری ہے, وہ بھی اپنے نام تازہ کر دے. اور ساتھی بھی فرمائیں انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے فرمائیں ساتھی ماشاءاللہ. جی فرمائیں ساتھی ماشاءاللہ. جی بھائی 2 نام تھے شاید 4 مہینے کے لیے, وہ تازہ کر لیں انشاءاللہ اپنا. جن کا ارادہ ہے بھئی نام کوئی تو کھڑا ہو جائے ایک ساتھی 4 مہینے کے لیے, تاکہ پھر بعد میں انشاءاللہ ان کے پیچھے جماعت بھی بن جائے گی. Los jóvenes que estaban listos, había 2 hermanos que estaban listos. فرمائیں ساتھی ماشاءاللہ. نیت کریں کم سے کم مولانا آئے, مولانا کی دعا میں لگے گی انشاءاللہ. محمد بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ مبارک. جی اور ساتھی فرمائیں ماشاءاللہ. فرمائیں ساتھی ماشاءاللہ. جی ہمارے بڑوں کی تمنا یہی ہے, اور ہمارے جتنے بڑے ماشاءاللہ اقبال بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہر گشت سے ہماری جماعت نکلے, یہ ہمارا ہدف ہے. گشت اسی لیے کروایا جاتا ہے کہ جماعت نکلے. تو ارادہ کریں انشاءاللہ ساتھی ماشاءاللہ. الیاس بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی یوسف ماشاءاللہ. اور ساتھی فرمائے ماشاءاللہ. 4 مہینے کے لیے اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, جماعت ضرور نکلنی چاہیے ہماری. ایک جماعت چل بھی رہی ہے وہاں, 2 ساتھی جانے والے بھی ہیں, شاید آج وہ آئے نہیں نوجوان. اور بھی ساتھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہو جائے. یہ 4-5 ساتھی ہو گئے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کام کو اپنا کام بنانا ہے, اس کو اپنا مقصد بنانا ہے, اس کی ہم نیت کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسے مولانا نے فرمایا یہ تمام کام ہمارے ہی کام ہے. دعوت, تعلیم, تزکیہ, ان تینوں کو ہمیں کرنا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جو ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا, کہ مولانا یوں فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے, خواہ عالم ہو یا عالم نہ ہو, اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد تھے, دعوت, تعلیم, تزکیہ, ان تمام مقاصد کے لیے ہمیں قبول فرما. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کروایا کرتے تھے. تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے. اور الحمدللہ جس طرح حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے مولانا اور ہمارے جتنے بڑے ہیں, سب یہی کہہ رہے کہ تینوں شعبوں کو ہمیں لے کر چلیں. سب اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. چلے کی بھی جماعت جانے والی ہے ماشاءاللہ, اس کے لیے بھی ساتھی فرمائیں. نقد تقاضا بھی 15 شعبان سے انشاءاللہ ایک جماعت جانے والی ہے, 15 شعبان سے, تاکہ عید سے پہلے ان کا وقت مکمل ہو جائے چلے کے لیے. جی فرمائیں ساتھی ماشاءاللہ. ہمارے یہاں سے بھی کچھ علماء تیار ہیں انشاءاللہ. طلباء کی بھی ایک جماعت تیار ہے انشاءاللہ, ان کے لیے بھی دعا کریں مولانا. اور مقامی ساتھی بھی کچھ تیار تھے 15 شعبان سے. فرمائیں ساتھی ماشاءاللہ. مولانا بھی تیار تھے, مولانا ابراہیم صاحب آئے ہیں شاید, مولانا
کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ تاکہ دوسروں کو بھی ہمت ہو جائے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ابراہیم صاحب بھی تیار ہے ماشاءاللہ. جی اور بھی کچھ ساتھی تیار تھے شاید چلنے کے لیے. فرمائے ساتھی. ماشاءاللہ 15 شعبان سے جماعت نکل جائے گی انشاءاللہ. عید واپس آپ گھر آ کے کر سکیں گے انشاءاللہ. جی فرمائیں. کچھ ساتھیوں نے تو شاید مجھ سے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ جانے والے ہیں. فرمائیں اس کے لیے انشاءاللہ ارادہ تازہ کر لیں. حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ درزبری تشریف لاتے تھے ہم جب وہاں چھوٹے تھے. حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ سے بار بار سنا کہ مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تشکیل ہوتی ہے اس وقت ہم کھڑے ہو کے اگر ارادہ کریں گے تو اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا. اور حضرت فرماتے تھے کہ انشاءاللہ فرشتے اس کو لکھیں گے بھی. ہم نے خود حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. اور مولانا تو خود مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے تو حضرت بھی اس کی تائید کریں گے. تو انشاءاللہ اس کا ہم روایت ڈالے ساتھی. کھڑے ہو کے نام لکھانا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. کمر ٹوٹے گی شیطان کی انشاءاللہ. ہمت کریں. ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ کی بستی سے جماعت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سلمان بھائی جی پوری جماعتیں بھی لکھوا سکتے ہیں انشاءاللہ. علاقے والے اپنی جماعتیں لکھا ہے. کاراسکیا والے اور مدینہ مسجد والے لکھا ہے. اور ساتھی لالوسیریا سے بھی کچھ ساتھی ماشاءاللہ ہمت کریں. کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. ہم ابو ہریرہ لالوسیریا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لالوسیریا سے ایکوادور کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی اس طرح لکھا ہے انشاءاللہ. پوری جماعتیں لکھا ہے. جی بیتانیہ والوں کا آ گیا, لالوسیریا والوں کا آ گیا, سینٹرل والوں کا بھی کچھ ارادہ آ جائے, جامع مسجد والے, تمام علاقوں سے انشاءاللہ ساتھی کچھ ہمت کر لیں. یا ایک ایک ساتھی کھڑے ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم جماعت بنائیں گے. ماشاءاللہ شعیب بھائی آپ کے وہاں سے 2 ساتھی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی اس طرح بھی تشکیل ہو سکتی ہے. بیا کاسرے سے ماشاءاللہ. بیا کاسرے سے کتنے ساتھی ہیں؟ 2 ساتھی شعیب بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ. جی اور ساتھی بھی فرمائے ماشاءاللہ. علاقے وائز بتلائے ساتھی ماشاءاللہ. رمضان میں ہمارے امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشرے کی جماعتیں بھی نکالتے تھے. اس کی بھی ساتھی فکر کریں. بہت سے علاقے ہیں, بہت سے چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں. حافظ صاحب رحمۃ اللہ بھی ہم سے کہا کرتے تھے کہ رمضان میں ان جزائر میں چھوٹے چھوٹے اصلاح کے اندر جماعتیں بھیجو. تو یہ سب سنتیں ہمیں جاری رکھنی ہے. مدینہ مسجد والے بھی ارادے کریں. سمن میں فرما رہے. جی ماشاءاللہ حافظ یاسر ماشاءاللہ. جماعت دے 40 یاسر اور دیس دیس ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جی اور بھی علاقے والے باقی ہیں. ابھی سینٹرل کا کوئی نام نہیں آیا, کاراسکیا والوں کا بھی کوئی نام نہیں آیا ابھی تک. ہمت کر کے بتلا دیں انشاءاللہ. جی ہمت مردہ مدد خدا فرمائے ساتھی ماشاءاللہ. سب فکر کریں گے انشاءاللہ. ہر علاقے والے کم سے کم یہ نیت کر لے کہ ہمیں یہ تقاضے پورے کرنے ہیں. تقاضے پورے کرنے کی اگر ہم نیت کریں گے تو اللہ رب العزت آگے کے راستے ہمارے کھولیں گے. المعونہ تأتی من اللہ تعالی علی قدر المؤونہ. جتنی ذمہ داری ہم اوڑھیں گے اس کے بقدر اللہ رب العزت کی معیت ہمارے ساتھ ہوگی. سب اس کے ارادے کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ بھی بھئی آ رہا ہے, اس کی بھی قدر کریں اور اپنے اوقات جو ہیں انہیں اللہ کی فرما برداری میں گزارے, لایانی سے بچیں. دعوت کے کام میں بھی رمضان کے کچھ ایام گزارے, اس میں لگائیں. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ یہاں تشریف لاتے ہیں اعتکاف کے لیے, تو حضرت مفتی صاحب کی صحبت کو بھی غنیمت سمجھیں اور ان سے بھی فائدہ اٹھائیں. اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر علماء کرام رمضان سے پہلے, رمضان کے بعد, رمضان میں آتے ہیں, تو خلوص کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, تبدیلی زندگی میں لانے کی نیت کے ساتھ ان سے بھی استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ شان و سب کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله يا ولي الإسلام وأهله يا ولي الإسلام وأهله. ثبتنا به حتى نلقاك ثبتنا به حتى نلقاك ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یسر و سہولت کا معاملہ فرما. عفو و عافیت کا معاملہ فرما. فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما. یہ اکرم الاکرمین یہ ارحم الراحمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے جما دے. دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما. یہ ارحم الراحمین اپنی بارگاہ کے مقربین میں شامل فرما. اپنے اولیاء عاملین میں شامل فرما. اپنے محبوبین میں شامل فرما. یہ ارحم الراحمین ہمارے قلوب کے رذائل کو پاک فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کو خزائن سے آراستہ فرما. یہ ارحم الراحمین اپنی محبت عطا فرما. اپنا تعلق نصیب فرما. اپنا قرب خاص نصیب فرما. یہ ارحم الراحمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. یہ ارحم الراحمین ہم کمزور ہیں. ہر اعتبار سے کمزور ہیں. شیطان اور نفس ہمیں اپنے چنگل میں لے چکے ہیں. الہ العالمین نجات عطا فرما.
نجات عطا فرما، نجات عطا فرما۔ الہ العالمین اتباع ہوا سے بچا لے، خواہشات کی اتباع سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، تیری نافرمانی سے بچا لے۔ الہ العالمین تیری نافرمانی سے بچا لے، تیری ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچا لے۔ یا رب الراحمین ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے۔ الہ العالمین ہمیں آفات سے، بلیات سے بچا لے۔ الہ العالمین شقاوت سے بچا لے، سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین تجھ سے دوری سے بچا لے، اپنا قرب نصیب فرما۔ یا رب الراحمین جہالت سے بچا لے، علم نصیب فرما۔ الہ العالمین بے دینی سے بچا لے، دینداری نصیب فرما۔ الہ العالمین گناہوں سے بچا لے، تقوی نصیب فرما۔ الہ العالمین بیماریوں سے بچا لے، صحت عطا فرما۔ پریشانیوں سے بچا لے، عافیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین گمراہی سے بچا لے، ہدایت عطا فرما۔ جہالت سے بچا لے، علم عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ ہم سب کو ظاہر کی باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں غلط فہمیوں سے نکال دے، ہمیں اپنے بارے میں الہ العالمین بہت غلط فہمیاں ہیں، ہم اپنے کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، الہ العالمین خود کو متقی سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ الہ العالمین جہنم کی طرف چلتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جنت کے راستے پر سمجھتے ہیں۔ الہ العالمین بے دینی میں غرق ہونے کے باوجود اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ الہ العالمین اس غلط فہمی کو دور فرما دے، غلط فہمی کی اس پردے کو چاک فرما دے۔ الہ العالمین دوسروں کے عیوب سے ہماری آنکھیں بند کر دے، الہ العالمین دوسروں کے عیوب سے ہماری آنکھیں بند کر دے، دوسروں کے عیوب سے ہماری آنکھیں بند کر دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے عیوب پر نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے سامنے ہمارے خود کے عیوب کو آشکارا فرما دے، الہ العالمین ان کی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب الراحمین ہمیں کامل مسلم بنا دے، ہمیں اچھا انسان بنا دے، الہ العالمین ہمیں اچھا انسان بنا دے، ہمیں اچھا انسان بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، الہ العالمین ویسا بنا دے جیسے تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے تھے۔ الہ العالمین ہمیں انبیاء کے طریق پر چلا دے، صحابہ کے طریق پر چلا دے، اولیاء کے طریق پر چلا دے۔ الہ العالمین دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما۔ الہ العالمین حصول علم کی توفیق عطا فرما، اس میں عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین دنیا کے کونے کونے تک تیرے دین کو پہنچانے والا بنا دے۔ الہ العالمین پوری امت کو ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو الہ العالمین آخرت کی دنیا کی سرخ روئی نصیب فرما۔ الہ العالمین رحمتوں کو عام فرما، برکتوں کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما، امن کو عام فرما۔ الہ العالمین ظلم کا خاتمہ فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ مظلوموں کی الہ العالمین مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما۔ یا رب الراحمین، یا رب الراحمین فقراء مساکین کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، پریشان حالوں کو الہ العالمین پریشانی سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جو ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے، الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ماں باپ کو اپنی اولاد سے، اولاد کو اپنی ماں باپ سے جوڑ دے۔ الہ العالمین شیر و شکر کر دے۔ الہ العالمین بھائی کو بھائی سے جوڑ دے، بہن کو بہن سے جوڑ دے، بہن کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے جوڑ دے۔
الہ العالمین قطع تعلق کو ختم فرما، صلہ رحمی نصیب فرما، اے ارحم الراحمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، شیر و شکر بنا دے، امت مسلمہ کو حق پر مجتمع فرما دے، الہ العالمین مساجد کی، مدارس کی، مقامات مقدسات کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی، مقابر مسلمین کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، ہر فرد مسلم کی، ہر فرد بشر کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین آج جو باتیں ہوئی ہیں الہ العالمین ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین دین کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرما، جن جن بھائیوں نے آج الہ العالمین جماعت میں نکلنے کے لیے نام لکھوائے ہیں، جو اپنے دلوں میں ارادہ رکھتے ہیں، الہ العالمین سب کو قبول فرما، الہ العالمین جس لائن سے جو بھی دین کے کام میں لگا ہوا ہے سب کو قبول فرما، سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے، الہ العالمین ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے، الہ العالمین ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے والا بنا دے، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین جماعت حقہ کی صفوں میں جہاں جہاں انتشار ہے الہ العالمین اس کو ختم فرما دے، اس کو ختم فرما دے، اس کو ختم فرما دے، حق کا بول بالا فرما، حق پر پوری امت کو مجتمع فرما، حق پر پوری امت کو مجتمع فرما، حق پر پوری امت کو مجتمع فرما، اے ارحم الراحمین جو غلط فہمیوں کے شکار ہیں ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما، الہ العالمین شر پسند عناصر سے ان کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جماعت حقہ کی جتنے بھی کام ہیں ان سب کاموں کی حفاظت فرما، ان سب کاموں کی حفاظت فرما، ان سب کاموں کی حفاظت فرما، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، بزرگان دین، ہمارے ماں باپ، اساتذہ میں سے جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، جو جا چکے ہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، الہ العالمین پناما میں بھی برکتوں کو عام فرما، خیرات کو عام فرما، الہ العالمین ہر گھر میں الہ العالمین برکتیں عام فرما، الہ العالمین دینداری کو عام فرما، علم کو عام فرما، الہ العالمین تیرے تعلق کو عام فرما، تیری محبت کو عام فرما، اے ارحم الراحمین اس ملک کے رہنے والے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، علم سے انہیں محبت ہے، علماء سے محبت ہے، دین کے کاموں سے انہیں محبت ہے، الہ العالمین انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے، ان کے مردوں کو قبول فرما لے، ان کی عورتوں کو قبول فرما لے، ان کے بچوں کو قبول فرما لے، اے ارحم الراحمین ان کی ہر نوع کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین یہاں کی مساجد، یہاں کے مدارس، یہاں کے علماء، یہاں کی دین کی خدمت کرنے والوں سب کی حفاظت فرما، سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، الہ العالمین جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین شعبان کی اس مہینے میں برکت نصیب فرما، رمضان کی الہ العالمین رمضان کی ساعات سے الہ العالمین متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا